حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ گوگے اس میں کچھ تاریخ دان اختلاف کرتے ہیں کہ شاید وہ اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ ایک بہت ہی برگزیدہ مومن تھے۔ کچھ تاریخ دانوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو سکندر رومی کہہ کر بھی پکارا ہے، گوگے یہ مستند نہیں ہے۔ بہرکیف مستند روایات میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو اللہ کا نبی کہا گیا ہے۔ اللہ کے بہت ہی پسندیدہ نبی تھے، انہوں نے بہت تبلیغ کی، کئی دفعہ ان کو قتل کیا گیا اور پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہوئے اور دوبارہ سے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ رفائیل ایک فرشتہ تھا جو اکثر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس آیا کرتا۔ وہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے خاص انسیت رکھتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے رفائیل سے پوچھا کہ رفائیل، کیا کوئی ایسی سبیل بھی ہے کہ انسان ہمیشہ زندہ رہے اور اسے موت نہ آئے تاکہ وہ اپنے اللہ رب العزت کی عبادت کا حق ادا کر سکے؟ رفائیل نے کہا کہ میں نے آسمانوں میں سنا ہے کہ مشرق کی جانب کوئی وادی ظلمت ہے، اس وادی ظلمت میں ایک ایسی نہر ہے کہ جس سے کوئی پانی پی لے تو اسے تب تک موت نہیں آتی جب تک وہ خود اللہ سے موت کی خواہش نہ کرے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے رفائیل سے اس کی تفصیل جاننا چاہی، مگر رفائیل نے معذوری کا اظہار کیا اور عرض کیا کہ یا نبی اللہ، بس مجھے اتنا ہی پتہ ہے کہ یہ وادی ظلمت مشرق کی جانب ہے۔ خیر، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنی سلطنت کے علماء کو جمع کیا اور ان سے اس وادی ظلمت کے بارے میں دریافت کیا۔ ہر کسی نے اس کی حقیقت سے معذرت چاہی اور اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ ایک بزرگ جو کسی نبی اللہ کے وصی کے بیٹے تھے، انہوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے صحیفہ آدم میں پڑھا ہے کہ مشرق کی جانب ایک وادی ظلمت آتی ہے اور اس وادی ظلمت میں ایک ندی ہے جس کے پانی کو آب حیات کہا جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے ساتھ 12,000 علماء کو تیار کیا اور مشرق کی جانب عازم سفر ہوئے۔ مختلف وادیوں، پہاڑوں، ندی نالوں سے گزرتے ہوئے 12 سال سفر کرنے کے بعد آپ وادی ظلمت کے قریب جان پہنچے۔ اس وادی ظلمت کو دیکھ کر علماء کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ یہ ایک ایسی وادی تھی کہ جس میں رات کا عالم تھا اور اس قدر خاموشی اور تاریکی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے علماء سے مشورہ کیا اور اس وادی میں جانے کا قصد کیا۔ علماء نے ایک دفعہ پھر سے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو سمجھانے کی اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس میں مت جائیے، کیونکہ اس میں جانے والے لوٹ کر نہیں آتے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی نظر چونکہ حقیقت پر تھی، لہٰذا وہ اپنے مقصد پر قائم رہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ جانوروں میں سے کون سا ایسا جانور ہے جو تاریکی میں بڑے اچھے سے دیکھ سکتا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ گھوڑا، اور گھوڑوں میں مادہ
اور مادوں میں باقرہ مادہ ایسی ہوتی ہے کہ جو انتہائی تاریکی میں بھی آسانی سے دیکھ سکتی ہے۔ لہٰذا 6,000 باقرہ مادہ گھوڑیوں کا انتخاب کیا گیا اور 6,000 علماء حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ وادی ظلمت میں اتر پڑے۔ اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے تھی کہ 2,000 علماء کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام آگے آگے چلے اور 4,000 علماء کے ساتھ حضرت ذوالقرنین ان کے پیچھے چلے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو کچھ موتی دیے کہ اگر تاریکی اپنے عروج پر ہو اور آپ کو کچھ پتہ نہ چلے تو اسے زمین پہ ڈالے، یہ موتی آپ کو رستہ بھی بتائیں گے اور روشنی بھی دیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے آگے آگے چلتے رہے۔ رستے میں ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں بالکل بھی کچھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام اپنے گھوڑے سے اترے اور انہوں نے اپنے دوسرے ساتھی علماء کو پیچھے چھوڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ آپ کو اپنے پاؤں میں پانی محسوس ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے دیے ہوئے وہ موتی زمین پر ڈال دیے، جنہوں نے آپ کو راستہ بھی بتایا اور روشنی بھی دی۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے اس پانی سے غسل بھی کیا اور خوب سیر ہو کر پانی پی بھی لیا، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو اس پانی کے بارے میں بتایا اور اپنی منزل کو بدل کر زمین پر چلنا شروع ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ آب حیات سے پانی پی چکے تھے اور اس میں غوطہ زنی کر چکے تھے۔ جب یہ قافلہ چلا تھا تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ہر شخص کو ایک ایک مچھلی دی تھی اور انہیں یہ تنبیہ کر دی تھی کہ جس پانی میں یہ مچھلی زندہ ہو کر چلی جائے گی سمجھ لینا وہی آب حیات ہے۔ ایک مچھلی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھی تھی اور وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی، مگر حضرت خضر علیہ السلام کو یاد نہ رہا کہ جس پانی میں یہ مچھلی زندہ ہو کر جائے گی وہی آب حیات ہوگا۔ ایک روایت اس طرح سے بھی ہے کہ جیسے ہی حضرت خضر علیہ السلام اس نہر کے پاس پہنچے، اس آب حیات کے پاس پہنچے، تو ان کی مچھلی گری اور زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، اور حضرت خضر علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے پانی میں داخل ہوئے اور آپ نے پانی پی بھی لیا اور اس سے غسل بھی کیا۔ گو کہ حضرت خضر علیہ السلام اس آب حیات سے پانی پی چکے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کے اس جگہ سے گزرنے کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس جگہ پہنچ گئے جس جگہ سے یہ لوگ آگے بڑھے تھے۔ جب 40 دن مسلسل آگے جاتے رہے تو ایک ایسی روشنی میں نکلے جو نہ دن جیسی تھی اور نہ چاندنی جیسی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جب اس روشنی میں پہنچے تو انہیں ایک طویل قصر نظر آیا جو 1 فرسخ لمبا تھا، اور اس کے قریب ایک سیاہ مرغ تھا۔ اس مرغ نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں ذوالقرنین ہوں۔ اس نے کہا، ساری دنیا تمہارے لیے کافی نہ تھی جو یہاں تک پہنچے ہو؟ انہوں نے کہا، حکم خداوندی سے آیا ہوں۔ پھر اس نے کچھ سوال کیے، زمین پر لوگ لا الہ کے قائل ہیں یا نہیں؟ لوگ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ لوگ غسل جنابت کرتے ہیں یا نہیں؟ ذوالقرنین علیہ السلام نے سب کا جواب اثبات میں دیا۔ تو اس مرغ نے کہا کہ قفل کھل گیا ہے، اب تم سیڑھی کے ذریعے سے اوپر چلے جاؤ۔ اوپر جو گئے تو ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے کہا، تمہاری ہوس تمہیں یہاں تک کھینچ لائی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ وہ اسرافیل فرشتہ تھا جو سور پھونکنے کے لیے انتظار میں کھڑا تھا۔
پھر اس نے ایک پتھر جیسی چیز دی اور کہا کہ اسے لے جاؤ، یہ تمہاری طرح گرسنا ہے، جب یہ سیر ہوگا تب تم بھی سیر ہوگے۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام وہاں سے واپس آئے اور اپنے صحابہ کو سارا قصہ بیان کیا، اور پھر اس پتھر کا وزن کیا گیا۔ ایک پلے میں یہ پتھر اور دوسری جانب 1000 پتھر رکھے گئے، مگر اس کا وزن زیادہ رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے دوسرے پلے سے سارے پتھر اٹھا کر مٹھی بھر مٹی اس پلے میں ڈال دی، تو اس حضرت اسرافیل کے دیے گئے پتھر کا وزن ہلکا اور اس مٹی کا وزن زیادہ ہو گیا۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے سبب پوچھا تو خضر علیہ السلام نے کہا، اس کی طرف سے یہ اشارہ نمایاں ہے کہ انسان کی لالچ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک وہ قبر میں نہ چلا جائے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس پر بے حد روئے، پھر وہاں سے براستہ ظلمت اپنی ریاست کو واپس لوٹے، اور حضرت خضر علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے آج بھی زندہ ہیں، بزرگان بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنا بھی پانی ہے اس پر اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکومت دے رکھی ہے۔ اس سارے واقعہ پر اقبال نے کیا خوب کہا ہے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے۔